اس کے بعد مرحلہ میزان آئے گا۔ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے، جب جو عمل خالص مظلوم کو دے کر بدلہ چکا کر محاسبہ کے بعد بچے گا، اس عمل کے بلبوتے پلٹیں گے تو پھر میزان لگے گا، پھر عدل کا ترازو لگے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال قیامت کے دن عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور حکم ہوگا فرشتوں میرے سامنے ترازو لگایا جائے تاکہ ان کے اعمال تلتے ہوئے میں خود دیکھوں۔ فرمایا وَنَادَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جس نے ایک رائی کے دانہ برابر بھی عمل کیا ہوگا نیکی یا بدی کا، سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اس دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال وہ جو حساب کے بعد بچ گئے ہوں گے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے گناہوں کے بھاری ہوں گے، گویا انہوں نے اپنی جانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا، اس لیے کہ ہماری نصیحتوں آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کان نہیں دھرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، غافل رہتے تھے، دل کو یقین نہ تھا۔ ایک فکری عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ مرنا ہے، قبر کے سے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مگر آج تھوڑا دلوں کی وادیوں میں جھانک کر غور کریں کہ یہ عقیدہ ایک فکر ہے، ایک تصور ہے جسے ہم زبان کی حد تک اور ذہن کی حد تک مانتے ہیں، کیا یہ کامل یقین اور یقین کی حالت بن کر ہمارے قلب و باطن پہ بھی وارد ہوا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آخرت کا فکر اور اللہ کے حضور پیشی اور محاسبہ اور میزان پر اعمال کا تولا جانا اگر یہ یقین ہوتا تو ہماری نیندیں اجڑ گئی ہوتی، ہمارے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھتے، ہماری زبان کسی کی حق تلفی نہ کرتی، ہمارے جسموں سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا، ہم روتے ہنسنا بھول جاتے، راتوں کو سوتے کم اور مسلوں کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر خدا کے حضور آنسوؤں کی برسات بھراتے اور آخرت کے عذاب کی پناہ مانگتے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ بھی جان لو پھر جب سور پھونکا جائے گا، کسی نشے میں نہ رہنا، کسی گھمنڈ میں نہ رہنا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ فرمایا تو اس کے درمیان اس دن کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے کام نہیں آئیں گے، مال و دولت کام نہیں آئیں گے، جن کی خاطر ہم زندگی گوا رہے ہیں وہ تو موت کے لمحے ہی چھوڑ جائیں گے۔ جس حرام مال کی کمائی میں ہم زندگی برباد کر رہے ہیں وہ مال تو جس دن آپ میت بنے وہ گھر رہ جائے گا، وہ تو گھر سے باہر آپ کے جنازے کے ساتھ بھی وہ مال و دولت نہیں جائے گا، نہ محلات جائیں گے، نہ بینک بیلنس جائیں گے، نہ وراثتیں جائیں گی، نہ مال و زر جائے گا، نہ آسائشیں جائیں گی۔ ارے جس کی خاطر آخرت برباد کی تھی، جس کی خاطر مولا کو ناراض کیا تھا، جس کی خاطر ظلم کیے تھے، کمائی کی تھی، وہ کمائی تو جنازے کے ساتھ بھی نہیں جا رہی ہے، رہ گئی بیوی بچے اولاد، جن کا مستقبل سنوارنے کے لیے پاپڑ بیلے تھے وہ قبر کے دروازے پر جائیں گے اور تمہیں قبر میں اکیلا پھینک کر واپس پلٹ کے آ جائیں گے۔
قبر میں نہ کوئی رشتہ جائے گا، نہ کوئی مال و زر جائے گا۔ اے انسان سوچ، جس پر تیرا تکیہ تھا وہ تو تیرا ساتھ چھوڑ گئے جب اصل زندگی کا آغاز ہوا، جب خواب غفلت سے نیند سے تو بیدار ہوا۔ موت اصل میں بیداری ہے اور یہ زندگی خواب غفلت ہے۔ وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اب قبر میں اعمال صالحہ جا رہے ہیں جن پر توجہ نہ تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 اقوال آتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ میزان جو ہیں، ترازو، ان پر اعمال بھی تولے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ اعمال اور صاحبان اعمال، عمل کرنے والا بندہ اور اس کے عمل دونوں ترازو پہ رکھ دیے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ کتابیں نامہ ہائے اعمال ترازو پہ رکھے جائیں گے۔ تینوں پر احادیث ہیں، تینوں پر دلائل اور صریحات، شہادات صریحہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے روز ایک بہت بڑے موٹے تازے آدمی کو پیش کیا جائے گا، اور حضور نے فرمایا اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وہاں وزن کے پیمانے، نہ جسمانی طاقت ہوگی، اللہ کے حضور وزن کے پیمانے نہ مال و زر کی کثرت ہوگی، اللہ کے حضور وزن کے پیمانے نہ اس دنیا کی زیب و زینت ہوگی، نہ اس دنیا کا جاہ و منصب ہوگا، نہ اس دنیا کی حکومت و سلطنت ہوگی۔ وزن اللہ کے حضور صرف اس کا ہوگا جو تقویٰ لے کر آیا ہے، جو قلب سلیم لے کے آیا ہے، جو اطاعت گزاری لے کے آیا ہے، اللہ کی تابعداری لے کے آیا ہے، مصطفیٰ کی وفاداری لے کر آیا ہے، جو صالحیت لے کے آیا ہے، جو ڈرتا ہوا دل لے کر آیا ہے، جو لوگوں پر احسان کرتا رہا وہ نیکیاں لے کے آیا ہے، جو راتوں کو جاگتا رہا ان آنسوؤں کا تحفہ لے کے آیا ہے۔ اس کا وزن ہوگا۔ تو میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اور ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل نیکی اور بدی میں ہوگا تو میزان سے تول کے بغیر نہ رہے گا۔ میزان کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مرحلہ صراط آئے گا۔ یہ صافی تول ہو گیا ہمارے اعمال کا، اب مرحلہ صراط آئے گا، پل صراط۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس دوزخ کے اوپر سے یعنی پل صراط کے ذریعے گزرنے والا نہیں ہے۔ یہ پل صراط دوزخ کے اوپر بچھائی جائے گی۔ یہ اللہ کا قطعی وعدہ ہے، اور فرمایا اس دن پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں گناہ گاروں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں انہم قالوا الورود هو المرور علی الصراط، یہ وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہاں بھی 2-3 قسموں کے لوگ ہوں گے پل صراط سے گزرنے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اعمال صالحہ، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی بندگی، آقا کی غلامی، دین کی نصرت، اللہ کے بندوں کی خدمت کا سامان لے کر جائیں گے، صدقہ، خیرات، اعمال صالحات لے کر جائیں گے ساتھ۔ فرمایا یہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پل صراط کو پلک جھپکتے ہی پار کر جائیں گے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی کڑک کی طرح تیزی سے پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تیز رفتار آندھی کی طرح پار کر جائیں گے۔ اقسام ہیں، کچھ انبیاء ہیں،
کچھ صدیقین ہیں، کچھ اولیاء ہیں، کچھ صالحین ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ مطیعین ہیں۔ ہر کوئی اپنے عمل کی طاقت سے، اپنے تقویٰ کی قوت سے اس دن عمل و تقویٰ سواری ہے، پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح پار کر جائیں گے،